السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پانچواں پارہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 37. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پانچواں پارہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 37. کئی شے اڑ کے گئے ہوئے, نوٹ اڑ کے گئے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پانچواں پارہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 37. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارک فرمایا الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں ویأمرون اور حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل بخل کا ویکتمون اور چھپاتے ہیں ما جو آتاہم اللہ اللہ نے ان کو عطا کیا من فضلی اپنے فضل سے. علیکم السلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں جو بڑی جامع آیت ہے
37 سورہ نساء کہ اللہ تبارک و تعالی مختالاً فخورا، خود پسند اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ خود پسندی کی وجہ سے کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اس بنیاد پر تکبر کرتا ہے۔ میرا مال، میرا عہدہ، میری ڈگری، میرا حسن و جمال، میرے تعلقات، میری پارٹی جتھا، اس کے اوپر اس کو بڑا مان اور فخر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ پہلی ان کی خصلت ہے خود پسندی، ہم چوڑے بازار سوڑے، ہم ہی ہم ہیں، کالر جھٹک کے بات کرنا۔ دوسری خصلت ہے فخر، تکبر، مغروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی زیب دیتی ہے۔ تیسری خصلت ان کی ہے الذین یبخلون، یہ بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہے؟ ایک ہے کنجوسی، ایک ہے بخل۔ کنجوسی یہ ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے لیکن دوسروں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے۔ بخل یہ ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ سنبھال کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ایک نہیں کیڑا سا مقصد یہ ہے کہ میری دولت کم نہ ہو، میری دولت کم نہ ہو۔ یہ 1000 کا نوٹ کھلا کرا لینا، یہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یہ تو نہیں بچے گا۔ یاد رکھیں اسلام میں فضول خرچی بھی منع ہے اور بخل کنجوسی بھی منع ہے۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو خود پسند، فخر تکبر کرنے والے، 37 نمبر ہے، اور بخل کرنے والے۔ اچھا ایک ہے خود بخل کرتے ہیں، پھر ویامرون اور حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل، بخل کا، دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں تو وہ بھی بخل کرتے ہیں۔ ہاں جی، بینکوں والے کیا کر رہے ہیں؟ یہی سکھاتے ہیں نا، پیسہ جمع کرو کل مستقبل میں کام آئے گا۔ پہلے کیا تھا؟ جو رقم اضافی ہوئی ہے چلو جی غریب دیکھو، کوئی مسکین دیکھو، کوئی بیوہ دیکھو، کوئی یتیم دیکھو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا کرنا ہے؟ کوئی قبر میں تھوڑا لے جانا، اس کو خرچ کرتے یا کاروبار میں لگا دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بینک میں پیسہ نہیں رکھتے، کمیٹی موٹی ڈالی، نکلی کسی جگہ پلاٹ لے لیا، پلاٹ لے کر مکان کی تعمیر شروع کر دی، مکان کرایہ پر چڑھا دی، پھر کو نکلی، پھر کسی اور جگہ، یہ بیٹے کا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ بیوی کا ہے، یہ میرا ہے، یہ ابو کا ہے، یہ امی کا ہے، اس طرح سے کریں۔ برکت ڈالتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، ان میں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں ما جو آتاہم اللہ، اللہ نے جو ان کو دیا، اللہ تعالیٰ نے من فضل، اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، لیکن رب کی اس نعمت کو چھپاتے ہیں وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو حلال روزی وافر عطا کرے، اسے چاہیے اس کے جسم کے اوپر اس کا اثر نظر آئے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہو لاکھوں کروڑوں پتی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھرے، لوگ فقیر سمجھ کر اس کو دیں، اس نے رب کی نعمت کی ناشکری کی، اس کے پاس ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو چھپاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ 2 فرشتے صبح کو اعلان کرتے ہیں، ایک اعلان کرتا ہے یا اللہ
جس کو تو نے مال دیا اور اس کو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر۔ دوسرا کہتا ہے اللہ جس کو تو نے مال دیا تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے۔ یہ روزانہ ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کیا، جو پہنا اور پرانا کیا، یا جو اللہ کی راہ میں دیا، باقی سارا وارثوں کا ہے۔ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، رشتے دار، دوست احباب، ہمسائے، دوسرے نمبر پر اس کا مال، تیسرے نمبر پر اللہ اکبر اس کا مال گیا اور اس کا اہل و عیال گئے، تیسرے نمبر پر اعمال۔ دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں قبر سے، دوست رشتہ دار بھی واپس آ گئے، اہل و عیال بھی آ گئے دفن کر کے، مال بھی آ گیا تقسیم ہو گیا، اور اعمال آگے جاتے ہیں۔ اس کی فکر کرو جس نے ساتھ جانا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا لیکن اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلْکَافِرِینَ ایسے ناشکروں کے لیے عذابًا مہینہ، عذاب ذلیل و رسوا کرنے والا۔ دنیا میں بھی عذاب بچا بچا کے رکھا ہوا ہے، نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پی سکتا ہے، نہ اچھا پہن سکتا ہے، نہ اچھی سواری اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نہیں ہے تو نہیں ہے نا، لیکن جس کے پاس ہے وہ تو کرے۔ تو دنیا میں بھی لوگ کیا سمجھے گا، اس کی کوئی حیثیت ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تو وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، قیامت والے دن سونا چاندی اس کا جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے پہلوں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا کنزتم لانفسکم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا یہ ہے تمہارا خزانہ، یعنی چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی یہی ہے کہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے جب اللہ کی راہ میں دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب ایک تو کردار تھا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ تھا بخل کرنے والا، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا تھا اور وہ چھپاتا تھا اللہ کی نعمت کو، رب کے فضل کو چھپاتا تھا۔ اب ایک اور کردار ہے، وہ کیا ہے کہ ہاں مال خرچ کروں گا لیکن ذرا کیمرہ مینوں کی ٹیم تو آئے، ذرا پتہ تو چلے لوگوں کو، نہیں میرے نام کی تختی لگنی چاہیے، بینر کم از کم میرے نام کا ہو، کو بہت بڑی تقریب منعقد ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ سندھ حکومت نے 8 ارب روپے کا راشن تقسیم کیا، غریبوں کو پتہ ہی نہیں، کیسے نے کیا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ غریبوں کو پتہ ہی نہیں، اور 8 ارب تقسیم ہو گیا، سارا اپنے دیروں پر، وڈیروں کے دیروں پر۔ وڈیرے دے رہے ہیں کس لیے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ ووٹ مجھے دو گے پھر ملے گا راشن۔ میرا نام اگر اشتہار میں نہیں آیا یا بڑا نہیں آیا تو پھر میں تو تقریر پہ نہیں آتا، مجھے پہلے ٹائم نہیں دیا، مجھے اتنی فیس نہیں ملی۔ تو جو لوگ مال کو چھپاتے ہیں یا علم کو چھپاتے ہیں وہ بھی بخیل ہیں۔ فرمایا جس سے کو دین کی بات پوچھی ہے اسے علم تھا اور وہ اس کو چھپاتا ہے، قیامت والے دن جہنم میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی اس کو۔ ایک ہے مسئلے کا پتہ نہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خرچ کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، کم از کم میرا نام ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا يُؤْمِنُونَ اور نہ یہ ایمان رکھتا ہے، آیت نمبر 39 1 40 باللہ اللہ پر،
ولا بالیوم الآخر، نہ ہی قیامت کے دن پر۔ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا اللہ پر ایمان نہیں نا، قیامت پر ایمان نہیں، کیونکہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا، نیت درست ہوتی اور قیامت پر ایمان ہوتا تو قیامت کو بدلہ ملتا نا، اس کو اجر ملتا، لیکن اس کا اللہ پر ایمان نہیں، یہ تو لوگوں کے دکھاوے کرتا۔ کتنی دنیا کہتی ہے لوگوں جناب دکھی انسانیت کی خدمت کرو، یہ نماز روزہ یہ ان کی حیثیت اتنی نہیں جتنا دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، این جی اوز بنا کر، ادارے تنظیمیں بنا کر انسانیت کو کیا کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، انسانیت کو جی ہم نے فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حقوق اللہ کی بات کرو تو کیا کہیں گے؟ وہ جی ہم اتنی نیکیوں کا کام کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، زلزلہ والوں کی مدد کر رہے ہیں، جنگ والوں کی مدد کر رہے ہیں، زخمیوں کی مدد کر رہے ہیں، بیوہ یتیم مسکین عورتوں کی خدمت کر رہے ہیں، اتنا رفاع عامہ کا کام کر رہے ہیں۔ نماز روزہ تو اپنے لیے ہے نا، یہ دوسروں کے ہے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہم اوروں کے کام آ رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کا حق بھی ادا کیا جائے، حقوق اللہ کو کھا کے حقوق العباد ادا کرے گا تو اللہ دنیا میں تو اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے تو اس نے کیا اپنی ذمہ داری جو تھی، ایک شخص ہے حقوق اللہ ادا کرنے پر لگا ہوا ہے لیکن حقوق العباد کی فکر نہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ایک شخص حقوق العباد پر لگا ہوا ہے، حقوق اللہ کی فکر نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کرنے، دونوں۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ قرآن میں 84 مقام پر آیا، نماز کے ساتھ ہی اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ دونوں یاد رہے، بیلنس رکھنا ہے، بیلنس۔ تو دنیا کا ہو گیا تو پھر دین گیا، دین کا ہو گیا تو دنیا کے، نہ دونوں رکھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ومن یکن، جس شخص کا ہو جائے الشیطان شیطان لہو اس کا قرینن دوست، یعنی ایسا شخص جس کا اللہ پر ایمان نہیں، قیامت کے دن پر ایمان نہیں، مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یا نہیں تو بخل کرتا ہے، میں دوں گا تو کم از کم میرا نام و شہرت ہو، ورنہ میں دیتا ہی نہیں کسی کو، کوئی مرتا ہے پھڑکتا ہے مجھے اس سے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کی یاری شیطان سے لگی ہے۔ فسا، پس بہت برا ہے قرینہ وہ دوست، یاد رکھنا یہ توڑ دی یاری والا کوئی نہیں، یہ موڑ دی یاری والا ہے۔ بھائی یہ سامنے موڑ آیا نا ختم اس کی یاری۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بدر کے میدان میں قریش مکہ نکلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ قریش کو، ابو جہل کو خطرہ تھا کہ بنو کنانہ قبیلہ ہمارا دشمن قبیلہ ہے، کہیں وہ ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، یعنی ہم آگے جائیں پیچھے سے حملہ کر۔ شیطان بنو کنانہ کے سردار کی شکل میں آیا انسانی روح کے اندر، وعلیکم السلام، آ کر کیا کہنے لگا ابو جہل کو، فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اتنا لشکر تمہارا، آج تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، آج تو بڑی واہ واہ ہے آپ کی، جیت ہی جیت ہے تمہاری۔ اور ابو جہل گانے بجانے والی لونڈیاں بھی ساتھ لے گیا تھا، شراب کے مٹکے بھی لے گیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے خلاف فتح حاصل کر کے وہاں پر جشن منائیں گے فتح کا، مجرے ہوں گے، شراب کے جام پلائے جائیں گے، پوری تیاری کر کے۔ ادھر ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں سر رکھ کے رو کے اللہ سے مانگتے ہیں، ادھر دیکھو دونوں لشکروں کو دیکھو، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے مدد نازل کی، 1000 فرشتے آ گئے، جبریل علیہ السلام آ گئے۔ اب اس شیطان نے کیا کیا؟ موڑ دی یاری والا۔ شیطان
کہنے لگا میں نے جو کچھ دیکھا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ فرشتوں کو دیکھ لیا نا، اب اللہ کی مدد آ گئی، اس کا مطلب اب میرا یہاں رکنے کا گزارا نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ابو جہل کو یہ نہیں چاہتا کہ فرشتے آ گئے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے، میں جب جا رہا ہوں تم بھی بھاگ جاؤ، تم مقابلہ نہیں کر سکو۔ نہیں، ان کو پھنسوا کے خود چلا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اچھا چلو وہ جا رہا ہوں میں۔ این ٹائم پر پھنسوا کے چلا گیا۔ پہلے کیا کہتا تھا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ این ٹائم پر دھوکہ دے گا۔ یہ ہے شیطان، برا دو سیڑھی چڑھا کے کہتا ہے بے فکر ہو میں نے مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے۔ جب اوپر منڈیر پر ہاتھ ڈال دیا اس نے، پھر نیچے سے کھینچ لیا۔ او بابا شیطان تو نے تو کہا تھا مضبوطی پکڑا۔ کہتا واہ پھر شیطان تو نہ ہوا نا میں، اگر وعدے پر پورا ہوتا ہوں تو پھر شیطان تو نہ۔ یہ ایسا خبیث ہے، اس نے فرمایا کیا کرو؟ فسا کرینا، یہ بڑا برا دوست ہے، خیال کرنا۔ وماسا علیہم، اور کیا ہو گیا ان کو، کیا مصیبت آ جاتی، کیا آفت پڑ جاتی ان کو، لو اگر آمنو یہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، یعنی ضروری اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر یہ ایمان لے آئیں تو کیا حرج ہے ان کو؟ کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی آفت آ جاتی، کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں نہیں اللہ پر ایمان لاتے، قیامت کے دن پر ایمان لاتے؟ وَأَنفَقُوا، اور کیوں نہیں خرچ کرتے، مما اس میں سے جو رزقہم اللہ، اللہ نے ان کو رزق دیا، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وَكَانَ اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ان کو علیمہ، جاننے والا، اللہ کو پتہ ہے کون اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ کفر کتنی محنت کرتا ہے نہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنی گمراہی بے دینی پھیلی ہوئی ہے یہ صرف دنوں میں پھیلی ہے، اس کے پیچھے صدیوں کی محنت ہے۔ شیطان نے بڑی محنت کی ہے، اپنے چیلے تیار کیے ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، کتنی محنت ہو رہی ہے، ٹی وی چینل، کیبل، نیٹ، ڈش، تھوڑی محنت ہے، کتنی محنت کی اس نے۔ عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں، بزرگوں نے شاید منظر دیکھا ہو، ظفر صاحب، اسلم صاحب، ایوب صاحب، آپ نے منظر دیکھا، نوابوں کی بیویاں گھروں سے نکلتی، باہر بگھی کھڑی ہوتی تھی اور گھر سے بگھی تک چادریں تانی جاتی تھیں، بی بی اس میں سے گزر کر آئے گی، اور بگھی کے ارد گرد بھی پردہ ہوتا تھا، کجاوے پر بیٹھے ہیں تو محمل اس کے اوپر بھی پردہ ہوتا تھا۔ ایوب خان اپنی بیوی کو لے کر گیا نواب آف کالا باغ گورنر امیر محمد خان کو ملنے کے لیے۔ جب ملنے کے لیے گیا، گورنر تھا اس کا، 1 یونٹ تھا، ایک ہی گورنر تھا۔ ایوب خان نے کہا میری بیوی کو اپنی بیوی کے پاس لے جاؤ گھر، یہ مہمان ہیں ہم آئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، صدر ہے فوج کا، فیلڈ مارشل ہے، اس نے کہا نہیں آپ کی بیوی کو میں اپنی بیوی کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ یہ کیوں؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہم باپردہ لوگ ہیں، ہماری گھر کی عورتیں باہر نہیں نکلتی، آپ کی تو نکلی ہوئی ہے نا، ہماری باہر نہیں نکلتی۔ اگر آپ کی بیوی کو ہماری بیوی نے دیکھ لیا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ ٹی وی تو تھا نہیں اس دور میں، چودھری کے گھر ریڈیو ہوا کرتا تھا، سائیکل بھی محلے میں 1-2 ہوا کرتی تھی، دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھیں یا وہ ماحول تھا، اور علامہ اقبال کے پاس بھی اسی طرح گورنر جنرل گیا ہے، انگریز دور تھا، ابھی تو پاکستان بنا نہیں تھا، وہ اپنی لیڈی کو لے کر گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میری گھر والی کو اپنی گھر میں ملا، انہوں نے کہا نہ ہم باپردہ لوگ ہیں، ہمارے اندر ابھی غیرت موجود ہے، یہ تو تم ننگی ٹانگوں کے ساتھ بیویوں کو لے کر پھر رہے ہو نا، ہمارا یہ نہیں ہے کردار۔ تو باپردہ تھا ماحول۔ اب اس باپردہ ماحول کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں کتنی محنت ہوئی ہے۔
ٹی وی کی نشریات آئیں، گھریلو ڈرامے لگتے ہیں جی، اچھی فلم نہیں آتی تھی، کارٹون ہیں یا ڈرامے. اچھا، رات 9 بجے تک، پھر 10 بجے تک، ایسا رات کو جاگنے کی عادت بنوا رہے ہیں نا، ورنہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے. پھر 11 بجے تک، بجلی تو انگریز کے دور سے آئی ہے، تمہارے گھر نہ ہو سیدھا. تو اب کیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے بھٹو دور کے اندر ہر اتوار کو فلم لگے گی. اوئی دنیا ٹوٹ پڑی، لاہور دنیا پہنچی، انڈیا نے جناب کیا کیا ہے، اللہ اکبر، مغل اعظم فلم لگائی ہے ٹی وی کے اوپر، وہ آئے گی. جس کے نہیں تھے ٹی وی اتنے بکے، دنیا پہنچ گئی، لاہور ہوٹلوں میں جگہ نہیں تھی رہنے کی. ٹھیک ہے جی، محنت میں بتا رہا ہوں، محنت، بے دینوں کی محنت دیکھیں. جی اب اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے آ گیا VCR. ساری رات بیٹھے پتیاں ملا کر 3 فلمیں دیکھ رہے ہیں. تھی محنت، وہ بھٹو دور زیادہ ہو رہا ہے، کرایہ کے اوپر ٹیسٹ ہے. اچھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ جناب آ گئی کیا، کمپیوٹر. ہاں جی، کمپیوٹر، ہاں کیبل آئی، کمپیوٹر آیا. ہاں جی، اگر کوئی کیا تھا جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام آئے گا، کیبل لگواؤ، لگواتا کوئی؟ قرآن کا ترجمہ آئے گا، ہاں جی، مباشر ٹی وی آئے گا، بیت اللہ ہر وقت دیکھتے رہو گے، لگواتا کوئی؟ اتنی مہنگائی ہے، کون لگوائے، کون اس کی فیس دے 500؟ ہاں جی، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے کہا جی 90 چینل لگیں گے پوری دنیا. اچھا، ہاں جی، بھاگ کے لگوائے لوگوں نے، لگوائے نا انہوں نے. ہاں جی، اب انہوں نے جب لگوائے تو ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آ گیا، پیس ٹی وی آ گیا، ساتھ پیغام ٹی وی آ گیا. حجت پوری ہو گئی کہ نہیں؟ تو مقصد کیا ہے، بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کفر نے کتنی محنت کی. اچھا، پھر وہ تھا، چلو ٹی وی تھا نا، سارا گھر ایک چیز دیکھتا تھا. پھر کمپیوٹر تھا، کمپیوٹر پہ جو چلو کنٹرول کے ساتھ دیکھ لو، کیبل چینل. لیکن اب ہر موبائل کے اندر نیٹ، ہر بندے کا سینما اس کی جیب میں. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں محنت کتنی ہوئی ہے ایوب خان کے دور سے لے کر اب تک. تو انہوں نے محنت کی ہے، کس لیے؟ اللہ کے دین کی راہ روکنے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا دین پورا کر کے رہتا ہے کہ جہاں بے دینی پھیل رہی ہے، ہم نیکیاں کر کے تھک گئے ہیں، گناہوں کی طرف آ رہے ہیں. یورپ امریکہ میں لوگ گناہ کر کے تھک گئے ہیں، اب وہ نیکی کی طرف آ رہے ہیں. کتنے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اسلامو فوبیا کیوں پھیلا وہاں؟ پردے کو کیوں نہیں برداشت کرتے، داڑھی کو کیوں نہیں برداشت کرتے، چتے ہو گئے ہیں. کہتے ہیں ہمارے والے تو شادیاں نہیں کرتے، ہم جنس پرست مرد سے منہ کالا کر رہے ہیں، نسلیں کہاں ہوگی؟ مسلمان اللہ اکبر ضربیں دیے جا رہے ہیں، بچے پر بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں. یہ 50 سال بعد تو فرانس مسلمانوں کا ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ وکان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ بہم علیم، ان کو جانتا ہے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور قیامت پر بھی ایمان نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے علم میں ہے. رب سب جانتا ہے کون کیسی محنت کر رہا ہے. ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں مختلف ہیں، کوئی نیکی کی محنت کر رہا ہے، کوئی برائی کی محنت کر رہا ہے. مدیحہ شاہ نے 104 بخار کی حالت میں مجرا کیا. کیوں؟ میرے چاہنے والے مہنگے ٹکٹ خرید کر کے آئے ہوئے ہیں اور میں نہ گئی تو میرا کیریئر خراب ہو جائے گا. 104 بخار کے ساتھ اس نے مجرا کیا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، نماز کی چھٹی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو کر رہا ہے نا، میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقالا، وزن میں ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سزا میں بھی ظلم نہیں۔ ہمارے یہاں کسی سے ان بن ہو جائے، ایک مقدمہ سچا 10 جھوٹے، یہ دفعہ بھی ڈالو، یہ دفعہ بھی ڈالو، یہ دفعہ بھی ڈال دو، کیوں؟ دشمنی جو ہے نہیں چھوڑنا، اس کو کیس پکا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاتھ ظلم نہیں کہ کسی نے کوئی برائی کی نہ اور میں وہ جرم اس کے کھاتے میں ڈال دوں، نہ ایسا نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ وَإِن تَكُ، اور اگر ہو حسنتاً، نیکی، کوئی شخص نیکی کرتا ہے، یضاعفھا، بڑھاتا ہے اس کو، ویؤتی، اور دیتا ہے، من لدنہ، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کی برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص برا خیال دل میں آتا ہے، وسوسہ ڈالا شیطان نے، یہ گناہ کر، اب اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، دماغ سے نکال دیتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے دھتکار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دے، گناہ کے خیال کو رد کرنے کی نیکی لکھ۔ گناہ کا خیال آیا اور کر لیا، چھوٹا ہے، وضو کیا، اس کی برکت سے گناہ معاف، نیکی کی، اس کی برکت سے گناہ معاف، کوئی تکلیف آئی، اس کی برکت سے گناہ معاف، نماز جماعت سے پڑھی، ہاں جی، 5 نمازوں، ہاں جی، چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، جمعہ کی نماز گناہوں کا کفارہ، رمضان کے روزے چھوٹے گناہوں کا کفارہ۔ اللہ، بڑے گناہوں سے بچو، اس دن تفصیل بیان ہوئی تھی، لیکن چھوٹے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ لیکن اگر گناہ ہے بڑا، وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو جہنم میں سزا دے کر جنت بھیجے، چاہے تو ویسے معاف کر کے بھیجے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اس کی مرضی۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے اکبر الکبائر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جب تک زندگی میں خود توبہ نہیں کر کے مرتا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر گیا تو اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے میں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور کوئی نیکی کرتا ہے تو یضاعفھا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص نیکی کا خیال دل میں آیا، فرا صاحب، نیکی کا خیال دل میں آیا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دے، صرف خیال آنے سے، خیال آ گیا داڑھی رکھ لوں، کیوں جی فرد بھائی، خیال آ گیا نیکی لکھی گئی، خیال آ گیا اور نیکی کر لی، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، جتنی مشکل نیکی ہے اتنا اجر زیادہ، جی وہ اس سے زیادہ جو چاہے بڑھا، ٹھیک ہے، جتنے بڑھا دیں۔ دیکھیں، ایک ہے 1,00,000 روپے ایک شخص کے پاس موجود ہے، اس میں سے 10 روپے دینا اس کو کوئی مسئلہ نہیں، 100 روپیہ دینا اللہ کی راہ میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک آدمی کے پاس ہے ہی 100 روپیہ، اس میں سے 10 روپے دینا اس کو ذرا سمجھ آتی ہے کہ باقی تو 90 بچ گیا، ٹھیک ہے، اب یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ اب ایک ہے کہ نیکی کا خیال آیا، لیکن میرا دوست کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، بیوی بچے کیا کہیں گے، اور مسیح کی کڑی بن گئے، اب تک پپو بنا رہا ہے، اب تجھے ہاں جی نیکی یاد ہے، جاننے دیکھوں ہوں تک یہ آوے، ہوں بڑا یہ بن گئے۔ اب جتنی مشکل ہوگا نا ان حالات میں نیکی کرنا، اتنا اجر زیادہ لکھا جائے گا۔ اچھا ایماندار سے بتائیں، لوگ راضی ہوتے ہیں کسی سے؟ داڑھی رکھ لو پھر بھی راضی نہیں، نہ رکھو پھر بھی راضی نہیں، پردہ کر لے عورت پھر بھی راضی نہیں، نہ کرے تب بھی راضی نہیں، اس کی بھی ہوٹیں گے، اس کی بھی۔ لوگ جب نہیں چھوڑتے
اللہ کو دیکھے بندہ، کم کیوں ایسے کیوں؟ وہ دیکھے اللہ تعالیٰ کو دیکھے کہ میرا رب کیا کہے گا. یہاں تو کیا تھا نا بیوی بچے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، تو قیامت والے دن رب کیا کہے گا، اس کا بھی سوچا کہ نہیں؟ اللہ تو اللہ سبحانہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی مڈوا دیں. چور ڈاکو فراڈی داڑھی رکھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی غلط ہے. جو اہل کی بات سارے نہیں کرتا وہ بے دین ہے، وہ بے دین ہے، وہ بے دین ہے. داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، فرعون کی بھی تھی. اور فتنہ خادجہ بھی کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اس سے بھی زیادہ جو اللہ چاہے نیکی رکھا. اب دیکھیں ہونا کیا چاہیے، جس طرح برائی کا خیال ہے وہ بھی لکھی جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں. ڈیلیٹ کیا، نیکی لکھو. کیا چھوٹے گناہ ویسے معاف، بڑے گناہ رب کی مرضی پر منحصر. اچھا نیکی کا خیال آیا، لکھی گئی، کر لی. 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا. فرمایا جو نیکی کرتا ہے یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا دیتا ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ایک کھجور کے برابر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا گیا، ایک کھجور کتنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اس طرح بڑھاتا ہے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. 5 کلومیٹر کا ہے احد پہاڑ. ٹھیک ہے. وَيُؤْتِ، اور پھر دیا جائے گا من لدن، اس کی طرف سے، اجرا عظیمہ، بہت بڑا اجر. ایک تو نیکی کا اجر ملا الگ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید بھی اجر ملے گا. جہنم میں سے نکل کر باہر آنے والا آخری آدمی، حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخر میں جہنم سے نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم سے نکال کر اس کو جہنم کے کنارے پر بٹھا دیا، منہ اس کا آگ کی طرف ہے. اب وہ عرض کرتا ہے اللہ جی میرا بندہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بات ہے یا اللہ، جہاں تو نے اتنی مہربانی کی، ابھی میرے گناہ باقی تھے جن کی سزا پانی تھی، تو نے مہربانی کرتے ہوئے مجھے باہر نکالا. تو جہاں اتنی مہربانی کی ہے، ایک میری فریاد ہے، وہ یہ کہ جہنم کی آگ کی تپش سے میرا چہرہ جھلس رہا ہے، میری چہرہ پھیر دے. انسان اپنی مرضی سے چہرہ بھی نہیں پھیر سکتا، اور تو کچھ نہیں مانگے گا. اللہ پکا وعدہ، اور کچھ نہیں مانگے. ٹھیک ہے، اس کا چہرہ پھیر دیا. اب کمر کی طرف، کمر برداشت کر جاتی ہے تب چہرہ برداشت نہیں کرتا. حد نگاہ پر، جہاں نگاہ آخری پہنچی ہے نا، دیکھا زمین سے ایک درخت نکلا ہے، بڑا خوبصورت درخت، گھنی چھاؤں. یا اللہ جی میرا بندہ، اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے، میں جہنم سے دور ہو جاؤں. جہنم میں گرم کھولتے ہوئے پانی پی پی کے، پیپ اور لہو پی پی کے، جہنم کی آگ کے اندر جل جل کے، سڑ سڑ کے، اللہ ذرا تھوڑی ٹھنڈک مل جائے گی. اور تو نے تو وعدہ کیا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں. اللہ بس اب پکا وعدہ، اور کچھ نہیں مانگوں. اچھا بٹھا دیا اس کو. تھوڑی دیر گزری، حد نگاہ پر ایک اور درخت اس سے زیادہ خوبصورت اور گھنا. یا اللہ جی میرا بندہ، اللہ اتنی مہربانی کی ہے، وہ درخت اس سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ ٹھنڈی چھاؤں ہے، زیادہ گھنا ہے، اس کے نیچے بٹھا دے. اور تو نے تو وعدہ کیا تھا اور نہیں مانگوں گا. اللہ اب پکا وعدہ، اور کچھ نہیں مانگا. 2 ہاں جی وہاں بیٹھا. پھر ایک حد نگاہ پر ایک اور تیسرا درخت، 3 درخت. ہاں جی 3 درختوں کے بعد آگے دیکھتا ہے جنت کی چوکھٹ آ گئی. یا اللہ جنت کی چوکھٹ کے باہر بٹھا دے. آخری ہو نا، اندر تو جگہ ہی نہیں ہوگی، تو بھر گئی ہوگی. ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی، خوشبوئیں آتی رہیں گی، چلو دل کو سکون ملتا رہے گا. اور تو نے تو وعدہ کیا تھا. اللہ اب پکا وعدہ، بٹھا دیا. اب جب جنت کی ہوا آ رہی ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی، یا اللہ جی میرا بندہ، اللہ اندر تھوڑی سی 1-2 گز کی جگہ اندر مل جائے. تو نے اتنے وعدے کر کر کے توڑ دیے، اب اور نہیں مانگوں گا، اور نہیں مانگوں گا، اور نہیں مانگوں گا. اللہ اکبر. اور اب پھر یہ کہہ رہا ہے تو اپنے گناہ دیکھیں جن کی سزا ابھی باقی ہے. رجسٹر کھولا گیا، حد نگاہ تک گناہوں سے بھرا ہوا، یعنی ابھی سزا باقی تھی.
یہ تیرا ہے، اللہ میرا۔ 99 رجسٹر حدیث میں کیا ہے؟ حد نگاہ تک گناہوں سے بھرے ہوئے۔ یہ تیرے گناہ ہیں؟ جی اللہ میرے۔ میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں اللہ۔ کوئی زیادتی تو نہیں اس میں کہ تو نے کیا نہ اور کھاتا لکھا تو اس کو یاد ہے ہاں یہ بھی کیا تھا میں نے، یہ بھی کیا تھا، اللہ بالکل میرے۔ لیکن کہتا ہے اللہ اس میں تو ابھی میرے بڑے گناہ لکھے ہوئے نہیں، یہ تو چھوٹے ہیں، بڑے تو لکھے ہوئے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مسکرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، آگے حدیث بیان کرنے والا راوی بھی مسکرایا۔ اب یہ مسکراہٹ بھی روایت میں آ گئی کہ میرا بندہ کتنا سادہ ذہن والا ہے کہ چھوٹے گناہ سامنے ہے نا، بڑے تو آئے نہیں، خود کہہ رہا ہے میرے بڑے گناہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، ورنہ ہم تو کیا کہتے ہیں چلو شکر ہے پتہ نہیں چلا، شکر، اور اب کے تو علم ہے، مومن دنیا میں بھی کھرا سچا، قیامت کو بھی کھرا سچا۔ خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جتنے تیرے گناہ ہیں نا چھوٹے اور بڑے، ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں، جا جنت میں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ جنت میں جاننے والا تو میں آخری آدمی ہوں، تو جنت میں تو جگہ بھر گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اتنا رقبہ ہو، اتنے محلوں، اتنا یہ ہو، اتنا وہ، اچھا اور مانگ، اور مانگا، اور مانگ، اچھا اب یاد آیا مجھے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تجھے بتاتا ہوں یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ مانگ لیا جتنا تو نے 3 دفعہ مانگا، جتنا میرے کہنے پر تو نے مانگا اس کا 10 گنا ہے، جا جنت میں جا۔ عطاء غیر مجزوز، عطاء بغیر حساب، اجر غیر ممنون، اس کی عطا کی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھو کیا مانگ رہا ہوں، یہ دیکھو مانگ کس سے رہا ہوں، اس کے ہاں کمی ہے؟ ان کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں جی 10 دن لنگر چلتا رہا، اب آئے اب تو دیکھیں خالی ہو گئی، اب تو سبیل تقسیم کر بیٹھا، اب تو زکوٰۃ دے بیٹھا ہوں، اور یہ کیا دے سکتے ہیں؟ اس سے مانگ جس کے خزانوں میں کمی نہیں، جو اتنا دیتا ہے۔ فرمایا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بدلا تو رہا ایک طرف، بڑھ کر دیتا ہوں۔ اللہ فکیفا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فکیفا، پس کیسے، کیا حال ہوگا، اذا جب جئنا ہم لے آئیں گے من کل امت، ہر امت میں سے بشہید ایک گواہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس وقت کا خیال کریں، اس وقت کیا بنے گی جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے، وجئنا اور ہم لے آئیں گے بکا آپ کو، علی ہؤلاء ان کے اوپر شہیدہ گواہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا سورہ نساء مجھے پڑھ کے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا مجھے قرآن سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ کہاں قرآن پڑھنے کا اجر ہے، قرآن سننے کا بھی اجر ہے۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب پہنچے نا اس آیت پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس کر، بس کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ کیا مطلب اس آیت کا کہ قیامت والے دن ساری امتیں حشر کے میدان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے کیا آپ گئے تھے اپنی قوم کے پاس؟ اللہ گیا تھا۔ ان کو دعوت دی اللہ۔ ان کی قوم سے پوچھا جائے گا یہ آئے تھے تمہارے پاس؟ اللہ نہیں، آئے نہیں تھے۔ جو بے ایمان ہو گئے نا ان کی بے ایمان نہیں لائے تھے وہ مکر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام آپ تو کہتے ہیں میں گیا تھا، یہ آپ کی امت کہتی ہے یہ آئے نہیں، آپ کا کوئی گواہ ہے؟ اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گواہ ہے، ان کے علاوہ وہ تو گواہ ہیں، وہ تو تھوڑے سے تھے۔
کشتی میں جو آئے. وہ تھوڑے قلیل ما تؤمنون. لیکن جو اکثریت تھی ان کی انہوں نے گواہی دی کہ یہ آئے نہیں. اچھا ایمان والوں نے تو گواہی دینی ہے لیکن وہ تعداد میں تھوڑے ہیں. اب وہ امت سے پوچھا جائے گا, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا نوح علیہ السلام گئے تھے اپنی قوم کے پاس؟ اے اللہ گئے تھے. اب نوح علیہ السلام کی وہ امت جو ایمان نہیں لائی تھی ان پر, وہ بولے گی اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آئی آخر میں قیامت کے قریب, یہ کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے دور میں موجود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ حجت پوری ہو رہی ہے نا, تم تو تھے نہیں ان کا. وہ کہیں گے الہ العالمین تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا, اس کے اندر لکھا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تھے, ہم نہیں تھے اس دور میں لیکن ہم گواہی دیتے ہیں واقعی یہ گئے تھے, کیونکہ تیری بات سچی, تیرے نبی کی بات سچی. اب نوح علیہ السلام اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نوح علیہ السلام بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری امت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے, واقعی یہ گئے تھے. اب اس کے اوپر بھوکے سے پوچھا نا, دو اور دو سے کا 4 روٹیاں, آپ نے مطلب کی بات کرنی تھی. لوگوں نے کہا دیکھو جی گواہ تو ہوتا ہے وہ جو موقع پر موجود ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت والے دن ساری امتوں کے بارے میں. اس کا مطلب ہے آپ حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, تبھی تو گواہی دیں گے نا, ورنہ نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہی ہے 2 قسم کی. ایک ہے عینی شاہد, موقع کا گواہ, یہ کیا کہتے ہیں وٹنس, اور ایک ہے ایویڈنس. وہ کیا ہے؟ قرینے کی گواہی, کہ خبر کا ذریعہ سچا ہے, کہنے والا سچا ہے, تو اب وہ گواہی دیتا ہے. اچھا اب یہ قرآن ہے, ہم نے اترتے دیکھا, کیونکہ خبر کا ذریعہ سچا ہے اس لیے ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں نا. اچھا اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے, اللہ کا قرآن سچا ہے, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی. اچھا اب جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تو آپ جتنے بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی, ہے کہ نہیں؟ کسی کو شک تو نہیں نا, پکی بات ہے. تو پھر آپ بھی گواہ ہوں گے. تو اگر گواہ موقع پر موجود ہوتا ہے, حاضر ناظر ہوتا ہے, تو آپ کو بھی حاضر ناظر ہونا چاہیے. تو سڑک کے باہر کون سی ٹریفک جا رہی ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ اس کا مطلب یہ معنی غلط کیا ہے کہ جو گواہ ہوتا ہے وہ موقع پر موجود ہو. نہیں, وہ بھی گواہی ہوتی ہے جس طرح کے اللہ اکبر خبر کا ذریعہ سچا آ جائے. جس طرح خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے گواہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کے معاملے میں, جب ایک یہودی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا, اللہ اکبر, وہ کہنے لگا کہ اب گواہ لے آئیں. اب سارے چپ صحابہ, کیونکہ موقع پر کوئی موجود نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معاملہ کلیئر ہے, وہ کہتا نہیں جی ابھی کلیئر نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ایک صحابی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے میں گواہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو اس وقت موجود نہیں تھے. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ہے, ہم نے نہیں دیکھا, آپ کی زبان پہ یقین کیا. آپ نے فرمایا میں جنت دیکھ آیا, جہنم دیکھ آیا, معراج پر گیا, آسمانوں کی سیر کی, ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے آپ کی زبان پر یقین کیا. آپ نے فرمایا قبر میں اس طرح سوال جواب, آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آتا ہے, آپ نے فرمایا قرآن اللہ کی طرف سے, ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے آپ کی زبان پر. جب دین کے معاملے میں آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا, تو جب دنیا کے معاملے میں آپ فرما رہے ہیں میں نے لین دین کلیئر کر دیا, تو میں گواہی دیتا ہوں اپنے واقعی کلیئر کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا وہ صحابی ذو الشہادتین, اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا مقام درجہ لیکن گواہی 1, عمر رضی اللہ عنہ بڑا مقام گواہی 1, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, اشرف بشرہ صحابہ, بدری صحابہ, احد والے, فتح مکہ والے, شجرہ والے, بیت رضوان والے, سب کا مقام درجہ اپنی اپنی جگہ, لیکن سب کی گواہی 1. لیکن یہ میرا وہ صحابی اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر. کیا ایمان ایسا تھا پختہ. تو خبر کا ذریعہ سچا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ اکبر,
پھر بھی گواہی دی جاتی ہے۔ ہاں جی، کلمہ پڑھتے ہیں نا، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ہم نے، تو پھر گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ یا تو حاضر ناظر ہیں ہم، جب حاضر ناظر نہیں تو پھر گواہی دے رہے ہیں، خبر کا ذریعہ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب یہ گواہیاں آ جائیں گی اور کفر کرنے والوں کے پاس جواب نہیں ہوگا، یومئذ اس دن یود چاہے گا الذین وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، وعصوا اور جنہوں نے نافرمانی کی، الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ کیا تمنا کریں گے؟ لو اے کاش تسوا زمین پھٹے، ہم اس میں دھنس جائیں اور پھر وہ برابر ہو جائے بہم الارض ان کے اوپر زمین پھٹے، ہم اس میں دھنس جائیں اور اوپر سے زمین برابر ہو جائے۔ آج تو کوئی جواب ہی نہیں ہمارے پاس، ولا یکتمون اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ کے پاس حدیثہ، کوئی بات چھپا نہیں سکیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پہلے تو وہ مکریں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ ہمارے رب تیری قسم ہے ہم مشرک نہیں تھے، لیکن جب گواہیاں شہادتیں، ہاتھ بول رہے ہیں، پیر بول رہے ہیں، زمین کی گواہی آ گئی، دکھا دے گا رب جرم کرتا ہوا، پھر اب بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ نبیوں کی گواہیاں آ گئیں، امتوں کی گواہیاں آ گئیں، اب ان کے پاس گنجائش نہیں، اب وہ کہیں گے اے کاش زمین پھٹے اس میں دھنس جاؤں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جاؤں، لیکن اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد